جاتا رہے، تاکہ یہ عملی میدان میں غلام رہے۔ غلام سمجھنے کی کوشش کریں، یہ وقتی چیزوں کو مت دیکھیں۔ یہ دشمن چاہتا ہی نہیں ہے جوان ترقی کرے، ناسا پہ کام کرے، یا کوئی اپنا اسپیس جو ہے وہ پروجیکٹ ڈیزائن کرے یا روبوٹس ڈیزائن کرے۔ کون کرے گا مجھے بتائیں؟ امام زمانہ جب آئیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امام زمانہ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ امام زمانہ آئیں گے، امام زمانہ آئیں گے، ہمارے کانوں میں ڈالا گیا ہے پرانا زمانہ آ جائے گا، پہاڑوں کا زمانہ آئے گا، تلواروں کا زمانہ آئے گا، یہ سب ختم ہو جائے گا، تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ریلیکس بیٹھے رہو، بس آؤ مجلس سنو، واہ واہ کرو، اور نیاز جہاں اچھی مل رہی ہے وہاں بھی چلے جاؤ، وہ گھر چلے جاؤ، وہ ختم۔ کچھ نہیں کرنا ہم نے، نہ پڑھنا ہے، نہ ہم نے علمی ترقی کرنی ہے۔ اور وہ جو قومیں ترقی کر رہی ہیں عزیزان محترم، وہ جانتے ہیں، عزیزان محترم، ہمارا جو بریکٹ میں موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اولیاء انبیاء کی خصوصیات جمع ہیں یوسف زہرا کے اندر۔ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ ساری خصوصیتیں اس ایک شخص میں ہیں، اور دنیا کے جتنے بھی زندہ مذہب ہیں وہ سب ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں، ایک شخص کا، اور ان ساری شخصیات میں وہ جو ایک شخص کہتے ہیں نام الگ الگ ہیں لیکن خصوصیات ایک ہی ہیں، کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ خصوصیات واضح نام نسب وہ تشیع کے اندر موجود ہے کہ وہ شخص کون ہے، وہ شخص کون۔ اہل سنت برادران ہمارے نام ایک ہی ہے، فرق نہیں کرتے ہیں، اولاد بھی وہی کہتے ہیں رسول خدا کی ہوگی، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیدا ہوں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مسیحیت کرسچینٹی بھی اسی کا انتظار کر رہی ہے، اس کو وہ موعود کہتے ہیں کہ جس کا وعدہ دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بائبل کے اندر جہاں پر 50 یا 100 دفعہ موعود کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں پر 50 دفعہ حضرت عیسیٰ کے علاوہ ہے کہ یہ کوئی اور ہے، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا انتظار ایسے کرو جیسے تمہیں پتا ہو کہ تمہارے گھر میں رات کو ڈاکہ ڈلے گا، تم ڈاکو کا انتظار کیسے کرو گے؟ کیسے کرو گے؟ یعنی جاگ کے کرو گے؟ کہا اس کا انتظار ایسے کرو، وہ جو آنے والا ہے، وہ پوری قوم انتظار کر رہی ہے۔ ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں وہ ویسٹ تو یوں ہے، ویسٹ تو یوں ہے، وہ حضرت عیسیٰ اتریں گے وہ سارے واپس حضرت عیسیٰ کی طرف چلے جائیں گے، اور پھر وہ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ کہاں جا رہے ہیں، دیکھو حضرت عیسیٰ امام زمانہ کے پیچھے جا رہے ہیں، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا کریں گے وہ لوگ، اور ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم سے باتیں کرنی ہے خالی، ہم اور کچھ نہیں کرنا۔ ہم تو جو کام کر بھی سکتے ہیں، اگر بہت ہم نے تیر مار لیا تو ہمارے سارے کام فیس بک کے ہیں، ہم تو مجتہد بھی فیس بک پر ہیں، ہم کفر کے فتوے بھی فیس بک پہ دے دیتے ہیں، اور سب ہمارا فیس بک۔ دین سیکھنا اچھی بات ہے، لوگ سوال پوچھتے ہیں، ساری چیزیں پوچھتے ہیں، ہمارا کام ہے جواب دینا، ہم صبح شام لوگوں کو جواب دیتے ہیں، بہرحال دیر سویر ہو جاتی ہے، لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، مولانا صاحب جواب نہیں دے رہے، بھائی آپ کی صبح ہوئی ہے کیا میری رات ہو رہی ہو کیا پتہ، لیکن نہیں مولانا نے جواب کیوں نہیں دیا، بھائی جواب دے دیتے، مسئلہ نہیں ہے۔ میں بعض اوقات دیکھتا ہوں کہ ایسے عام مسائل کہ جو ہمیں اعتراض نہیں ہے بتانے میں، ہمارا کام ہی ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے گھروں کے اندر، اور یہ جو کتابیں ہیں چند یہ ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے، کم از کم جس کی مرضی کی تقلید کرتے ہیں توضیح المسائل پتہ ہو، چیپٹر پتہ ہو، اگر نہیں بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ اپلیکیشنیں موجود ہیں، گیم ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، ساری چیزیں ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، یہ نہیں پتا کہ جس مرضی کی تقلید کرتا ہوں اس کی بھی اپلیکیشن بنی ہوئی ہے کہ نہیں بنی ہوئی، کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی یہ تو چلے شکر ہے اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرا کوئی مسئلہ بھی ہے، بہت سے لوگوں کے تو مسئلے ہی نہیں ہے، کوئی ان کے تو مسائل ہیں ہی نہیں، انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں زندگی میں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ نماز زبردست، اللہ اکبر، یہاں شروع کی اللہ اکبر، ختم کی اللہ اکبر میں فاصلہ کتنا تھا؟ پلک جھپکنے کا تھا، بس ختم ہو گئی۔ تجوید صحیح ہے، قرأت صحیح ہے، مخارج ادا کر رہا ہوں،
نہیں کیا ضرورت ہے اس کی, یہ مولانا صاحب کن چکروں میں آپ لگا رہے ہیں, ہم لوگ بڑی ٹینشن کے اندر ہیں, یہ بھی کام آپ لگا دیں گے. تو پھر ہم انتظار جس کا کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ناطق قرآن ہے. سامت قرآن جب صحیح نہیں آئے گا تو ناطق قرآن سے بات کیا کریں گے ہم لوگ؟ تو کم از کم اپنے آپ کو تیار تو کریں, سامت قرآن تو کم از کم پڑھ لیں. اچھا قرآن مولانا صاحب یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہمارے ہاں تو مخمل کے کپڑوں کے اندر اتنی لمبا دھاگا ہے اس کا, ویسے کپڑا ہے اور دھاگا اتنا 1 میٹر کا ہے, جس کا دھاگا اچھا سائڈ پہ گولڈن لگا ہوا, اور اس کو یوں باندھنا ہے, یوں. کیوں؟ گھر میں کھولے ہی نہ کوئی, نہیں کھولے. وہ ہمارا ادب احترام اچھی بات ہے, قرآن کا احترام کرنا ہے. وہ اتنا ڈرا دیتے ہیں بچے کو بیچارے کو, وہ زندگی میں قرآن کے قریب نہیں جاتا. مار مار کے اس کو قاعدہ پڑھاتے ہیں, مار مار کے قاعدہ پڑھاؤ اس کو. وہ کہتا ہے بھائی بھاگ ہی جاؤ اس سے. عزیزان محترم آسانی پیدا کریں, قرآن پڑھیں, سنیں. صبح شام واٹس ایپ کے میسیجز, پتہ نہیں کیا کیا ہم پڑھتے رہتے ہیں, اور قرآن ہم سے نہیں پڑھا جاتا. آپ اپنے آپ سے خود دیکھیں نا کہ ابھی آپ 5 دن جو ہیں, درود بھیج دیں محمد والے محمد, مائک تو گھبرا گیا, آپ لوگ تو نہیں گھبرا رہے گے. صلی اللہ محمد وآل محمد